شک نہیں ہے، اس لیے میں بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ پازیٹیو ہے، انشاءاللہ مذاکرات کی کامیابی کی پوری امید ہے نہیں ہے، اس لیے ہم بیٹھے اور بات چیت کر خان رہے صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں اور میرے جو اسیران ہیں اور یہ جو میری کمیشن کی ڈیمانڈز ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں۔ رہائی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے قانونی طریقے سے لیں گے، اور جب ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی تو رہائی تو اس وقت رہائی ہے عمران خان صاحب اس لحاظ سے، کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں سب کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر سارے جیلی ہیں۔ مطالبات آج پیش کیے ہیں، حکومت کا رویہ کیسا لگتا ہے؟ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دفعہ اس بات کو کہ اسلام میں ہے کہ جس چیز میں آپ کو شک وہ کام آپ نہ کیا کریں، تو میرا ایمان ہے اور میں اگر بیٹھا ہوں کمیٹی کا ممبر بن کے تو میرے میں یہ شک نہیں ہے کہ کوئی بھی مذاکرات کو نہیں کرنا چاہتا اور اس طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ اگر میرے دل میں شک ہوتا تو میں بحیثیت مسلمان حصہ ہی نہ بنتا۔ آج کی نشست سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آج کی نشست سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا آ گیا ہے، ابھی حکومتی طرف سے ہمیں ابھی ان کا لکھا ہوا بھی آئے گا، اسی کے مطابق وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اور انشاءاللہ چیزیں بہتری طرف جا رہی ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گئے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، ایک ہماری سیاسی تحریک ہے، ہمارے ریزرویشنز ہیں، اور ایک ابھی جو پاکستان کے لیے خان صاحب نے خود کہا کہ میں مذاکرات کرتا ہوں اور یہ بھی بیٹھے ہیں اس کے لیے، تو ظاہری بات ہے جب ایک سوچ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہے تو تبھی بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ہی عرصہ گزرا ہے، یہ معاملات یہاں تک نہیں پہنچے تھے تو کوئی وجوہات ہے، پازیٹیوٹی ہے تو بیٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جی خان صاحب کی رہائی تو جی دیکھیں بہت جلد ہو جانی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عدالتیں نے بھی جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ لکھ کے دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے اوپر پریشرز ہیں، جب یہ پریشر ختم ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کیسوں کی بے بنیاد کیس ہے سارے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اس وقت مذاکراتی کمیٹی کا تیسرا دور ختم ہو چکا ہے، بتائیے گا حامد رضا صاحب کیا فیصلے ہوئے ہیں آج کے اجلاس میں، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں ہم نے اپنی تحریری ڈیمانڈز جو ہیں وہ حکومت کو پیش کر دی ہیں، حکومت کو دے دی ہیں۔ میں نے اس وقت چونکہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، میں صرف آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تحریری طور پہ دے دیا ہے، 7 ورکنگ ڈیز میں وہ اس کا ہمیں جواب دیں گے، اس کے بعد پھر ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ؟ ہونے چاہیے، مطالبات میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو پورے نہ ہو سکیں۔ حامد رضا صاحب، ان مذاکرات جو ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں کیا کوئی نتیجہ نکل سکے گا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں میں پہلے ایک بات کلیئر کر دوں جی، آج آپ نے ڈرافٹ بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ جو ایگزیکٹو آرڈر کی اور ساری باتیں کر رہے تھے آج وہ باتیں ڈینائی ہو گئیں۔ ہم عمران خان صاحب کی تمام پولیٹیکل اسیران کی رہائی آئینی قانونی طریقے سے اور عدالتی طریقہ کار کے مطابق ہی چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم نے اتفاق کیا ہے، حکومت نے اتفاق کیا آپ لوگوں سے مطالبات سے، جو آپ کیا کیا حکومت نے آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں اس سے اتفاق کیا ہے، کنسنسس پایا گیا آپ لوگوں کے درمیان؟ ظاہر ہے انہوں نے جا کے اب اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے، وہ وہاں پر جا کے بات کریں۔ ماحول کیسا تھا آج وہاں پر اجلاس میں؟ عمران خان کا نام شامل نہیں تھا ڈرافٹ میں، سیاسی کارکنوں میں ان کا نام شامل ہے؟ آپ میرا بھائی نا، میرا دل بعض اوقات کرتا ہے کہ میں نہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا کروں اور اس میں سے نہ کوئی میٹھی چیز نکال کے آپ کے منہ کے اندر ڈالا کروں۔ عمران خان کا نام شامل نہیں ہے، عمران خان سیاسی اسیر نہیں ہے، سب سے بڑا سیاسی اسیر، ایک منٹ سن لینا، اب آپ نے سوال کیا میرا جواب سن۔ عمران خان سب سے بڑا پولیٹیکل اسیر ہے، سب سے بڑا سیاسی اسیر ہے۔ اب اگر ہم نام لکھ کے دیتے نا تو آپ نے باہر آتے مجھے یہ کہنا تھا آپ نے این آر او کر کے نام مانگ لیا، تو میرا بھائی اسی پر اتفاق کریں، جب اسیران کی بات ہوگی سب سے پہلا نام عمران خان کا ہے۔ آخری سوال حامد رضا صاحب، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ، بیک ڈور میں بہت سی چیزیں طے پا گئی ہیں۔ سر وہ بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان سے کہیں گے پھر وہ بتا دیں کیا معاملات طے پائے، ہمارے علم میں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کہ آپ کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری کے لیے جلد از جلد ہو۔ حکومت نے ابھی تک اپروچ نہیں کیا، ہم نے پہل کیا کہ یہ جلد از جلد ہونے چاہیے۔ اچھا سر، آج کے اجلاس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو وہ سٹینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں جو ڈیسیجن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی چینج کر سکتے ہیں، اس پہ اتھارٹی نہ میری نہ کسی اور کی ہے یہاں پہ۔ بہت شکریہ۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کل آنا ہے سر، وہ تو مؤخر نہیں ہوگا کیا؟ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ تو مؤخر نہیں کیا جائے گا؟ مجھے القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ کیس ہی بونڈ ہے، مطلب ایک نہیں، وہ ماحول کو چھوڑے، میں آپ کو اس کے فیکٹس بتاتا ہوں۔
آپ کا وہ جو پیسہ ہے وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان کے ایک بزنس مین کے درمیان معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا یہ معاہدہ سیکرٹ رہنا چاہیے. پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اتر پردیش کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, اور وہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں گیا ہے. اس کے اوپر وہ پروفٹ کماتے رہے ہیں, تو اس کے اوپر وہ بات کریں. کون سا یہ کمیشن جو بنا ہے نہیں, پہلے ابھی وہ بنائیں تو صحیح نا. جاری رہے گا یا ختم کریں گے؟ اگر کل وہ تو فیصلہ ہمارا آتا حق ہے ہے, اگر کل انشاءاللہ وہ فیصلہ جاری آتا رہے ہے گا. اور خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے. خان صاحب نے دیکھیں, وہ ہم لوگ ہائر جوڈیشری میں جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ کمیٹی نیگوسیشنز کمیٹی کا مجھے بحیثیت تحریک انصاف ورکر بلا کے جس دن چارج فریم ہو رہا تھا JHQ کیس میں اڈیالہ جیل میں, انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ یہ اس کو تم ہیڈ کرو گے اور یہ ساتھی ہوں گے, جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں, اور ان کو اسپوکس مین ڈکلیئر کیا تھا. ان کو معلوم تھا, مطلب جس دن اس کے فوراً بعد مجھے اریسٹ, اسی شام مجھے اریسٹ کر دیا, ادھر سے اریسٹ کر دیا. تو پھر بھی یہ جاری ہے نیگوسیشنز. یہ جوائنٹ اعلامیہ ہے جی دونوں کمیٹیوں کا, اپوزیشن کی کمیٹی اور گورنمنٹ کی کمیٹی. آج تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان تیسرا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا. تحریک انصاف اور اپوزیشن کی طرف سے جناب عمر ایوب خان, جناب علی امین گنڈاپور, جناب اسد کیسر, صاحبزادہ حامد رضا, سینیٹر علامہ ناصر عباس اور جناب سلمان اکرم راجہ, اور حکومتی کمیٹی کی جانب سے نائب وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار, سینیٹر عرفان صدیقی, رانا ثناء اللہ خان, جناب راجہ پرویز اشرف, سید نوید قمر, ڈاکٹر فاروق ستار, جناب محمد اعجاز الحق, جناب خالد حسین مگسی اور جناب عبدالعلیم خان نے شرکت کی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی تفصیلات سے دونوں کمیٹیوں کو آگاہ کیا. اس پر دونوں کمیٹیوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہوں گے. اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی. اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی اپوزیشن ٹیم کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے اپنی کمیٹی کی طرف سے تحریری مطالبات پر مشتمل دستاویز اسپیکر سردار ایاز صادق کے سپرد کی, جس کی کاپیاں تمام ارکان میں تقسیم کی گئی. اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے تحریری مطالبات کا مسودہ پڑھ کر بھی سنایا. مطالبات کے حوالے سے دونوں کمیٹیوں کے ارکان نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر